ہمیں یہ سوال ریسیو ہوا ہے، جو لوگ فیوچر انسیکیور ہوتے ہیں یا جو اپنے آنے والی زندگی کے بارے میں منفی سوچ رکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زندگی میں اچھا نہیں ہوگا، ہم تو اچھا ڈیزرو بھی نہیں کرتے، اور کچھ لوگ یہ سوچ سوچ کر غمگین رہتے ہیں کہ آنے والی زندگی میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اور اس منفی خیالات کو خود ہی نیگیٹو تصور کر کے انجوائے بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ بتائیں ان خیالات سے کیسے چھٹکارا پایا جائے، اپنی سوچ کو مثبت کیسے رکھیں، اور جو لوگ ایسا سوچتے ہیں وہ کیوں سوچتے ہیں، اور فیوچر انسیکیور لوگ ہوتے کیوں ہیں؟ یہ سوال ایسا سوال ہے جو تقریباً 100 میں سے 99 جو لوگ ہیں ان کا یہ مسئلہ ہے، اور اس کا جواب نہ میں سائیکیٹری سے نہ سائیکالوجی سے دوں گا، کیونکہ ادھر کوئی سلوشن موجود ہی نہیں ہے۔ یہ جو سائنس کے نام پہ یہ دھوکے بازیاں چل رہی ہیں، یہ ایسی ہی ہے جیسے کمرے میں کچرا ہو تو کارپیٹ کے نیچے ڈال دو اور کہو کہ کمرہ صاف ہو گیا۔ تو اصل روٹ کاز ان ساری چیزوں کی کہیں اور ہے، جس کا قرآن و سنت میں، قرآن و حدیث میں بڑا تفصیل سے اس روحانی سائنس پہ روشنی ڈالی گئی ہے۔ تو پرماننٹ سولوشن اس کا روح کے لیول پہ ہے، یہ روح کی سائنس سمجھنی ہوگی۔ اصل میں آپ کی روح جس کا ڈائریکٹ تعلق نیکی اور گناہ کے ساتھ ہے، جتنی زیادہ آپ کی روح آلودہ ہوگی، گنہگار ہوں گے آپ کے باڈی کے اندر، آپ کی روح کے اندر پورٹلز ہوتی ہیں، وہ کھلتے ہیں جس سے شیطانی جنات کو آنے کی ایکسس ملتی ہے۔ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو وسوسے ہوتے ہیں، آپ کا فیوچر کیسے ہوگا، آپ کی زندگی کے معاملات، فیوچر انسیکیورٹی، یہ سب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ آپ کے اندر جتنے خیالات آ رہے ہیں، یا تو وہ اس کا سورس ایکسٹرنل ہوتا ہے، رحمانی بھی ہوتا ہے اور شیطانی بھی ہوتا ہے۔ اب آپ نے اپنی روح کو جتنا پاکیزہ آلودگی سے بچانا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں گناہوں سے بچانا ہے، اتنے آپ کا فیتھ مضبوط ہوگا، آپ کے اندر برائٹنس آئے گی، ڈارکنس خود ختم ہوگی۔ جیسے 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 آپ کی روح ڈارک ہوتی جاتی ہے، اتنے وسوسے، اتنا پیسیمزم آپ پہ طاری ہوتا ہے۔ آج کی دنیا میں سارے سائیکالوجی سے اور مختلف بکس اور مختلف طریقوں سے سولوشنز تو نکال رہے ہیں، لیکن وہ ٹیمپریری ہے۔ میں نے زندگی میں اپنے پچھلے 20 سالوں میں کسی کو بھی، یعنی یہ نہیں ہے کہ لوکل لیول پہ میرا ایکسپیرینس ہے، لوکل، نیشنل، انٹرنیشنل لیول پہ مختلف کمیونٹیز، مختلف ممالک کے لوگوں کے ساتھ ایکسپیرینس ہوا، تو کسی کے پاس پرماننٹ حل ہے بھی نہیں۔ میکسیمم کیا کرتا ہے، یا ڈرگز میں پڑ جاتا ہے، یا اپنے آپ کو نا وقتی طور پہ ذہن سن کر لینا۔ وہ ان مایوسیوں سے، نیگیٹو تھنکنگ سے جان چھڑا ہی نہیں سکتا۔ قرآن پاک میں سورہ رات کی آیت ہے، آئے گا سورہ رات میں یہ آگاہ رہو کہ اللہ کا جو ذکر ہے وہی دلوں کا سکون ہے۔ اب یہ جو اللہ نے فارمولہ بتایا ہے روح کی سائنس کا، کہ اس کے اندر میں نے جو کنٹینٹمنٹ کا ایکویشن ڈالی ہے، وہ صرف میرے ساتھ جڑنے سے ہے۔ یہ اسے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، پوری زمین پہ جتنے بھی انسان ہیں، ان سب کی روحیں، اس کے پرماننٹ سکون آئے گا ہی اسی اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہونے سے۔ آدھا سرکٹ آپ کے اندر ہے، آدھا اللہ کے ساتھ جڑنے سے پورا ہوگا، تب آئے گا۔ اس کے علاوہ جتنے سولوشنز ہیں مجھے پتا بھی ہے، میں بتا بھی سکتا ہوں، پریکٹس خود بھی کرتا رہا ہوں، کرواتا بھی رہا ہوں، لیکن دیر پا نہیں ہوتے۔ جس نے ایکچوئل میں ریئل خوشی، جیسے کنٹینٹمنٹ کہتے ہیں، ہیپینس نہیں، کنٹینٹمنٹ، اس کو پانا ہے، اس کو شریعت کی طرف سے جو بتائے گئے احکامات ہیں، اس میں آخرت تو ہے ہی ہے۔ ہمارا یہاں پہ مسکنسیپشن ہے کہ دین اور شریعت پہ عمل کرنے کا مطلب یہ آخرت صرف سنوارنا اور آخرت میں ہی اجر ملے گا، دنیا میں یعنی کچھ نہیں۔ نہیں، ہر وہ چیز جو آخرت کے حوالے سے ہمیں بتائی گئی ہے کہ حلال حرام، شریعت کے پابند، آخرت کا فائدہ ہوگا، تو اس کا ڈائریکٹ اسی لمحے دنیا میں بھی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، ڈائریکٹ آپ کی باڈی پہ، آپ کی روح پہ، آپ کے ایموشنز پہ، ہر لیول پہ آپ کی وہ افیکٹ ڈال ہوتی ہے، آپ کے سماجی معاملات پہ وہی چیزیں ڈال ہوتی ہے۔ اسلام میں یا شریعت میں کوئی ایک ایسی بھی چیز نہیں ہے جو صرف ایک ہوتا ہے نا، دین دنیا کا لوگ فرق کرتے ہیں، حالانکہ دین دنیا کچھ بھی دو الگ چیزیں نہیں ہیں۔ صحابہ کرام میں یہ تفریق نہیں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ انہوں نے نہیں سیکھا ہے۔ تو یہاں پر ہم لوگوں نے دین دنیا الگ کر دی ہے، ٹوٹلی مسکنسیپشن ہے، ان سینچریز کی یہ پیداوار ہے اس طرح کی نظریات۔ تو اصل میں آپ ایسے سمجھ لیں، دنیا ایک ہارڈ ویئر ہے تو دین ایک سافٹ ویئر ہے۔ اس دنیا میں رہنا کیسے ہے، اس دنیا کے ساتھ رہ کر بیسٹ پرفارمنس کیسے دینی ہے، اور ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر، یعنی دنیا اور آخر دونوں کو کیسے سنوارنا ہے، اس کے لیے یہ ہمیں احکامات آتے ہیں۔ تو اگر مستقبل محفوظ تبھی رہے گا توکل کرنے پہ، بیسک سولوشن ہے۔ جتنا آپ کا توکل مضبوط ہوگا،
یعنی وہ خالق جس نے آپ کو بنایا، اس دنیا کو بنایا، اور جس نے آپ کے لوح محفوظ میں آپ کے حالات، آپ کی قسمت بھی لکھی ہوئی ہے تو اوور آل اس کے علاوہ ہمت وہ دے گا توکل جب کیا جائے گا۔ اس سورت طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 میں دونوں میں دیکھیے گا، ان میں سے ہے کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں تو یعنی کہ اللہ وہاں سے راستہ کھولتا ہے۔ اب میں مفہوم بتا رہا ہوں، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، کہ ہم تمہیں وہاں سے دیں گے جہاں سے تمہارے وہم و گمان میں نہیں ہوگا۔ یہ تقوی پہ بتایا گیا، اور اگر توکل کر لو تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے۔ اب اللہ کافی ہے کیا؟ ہر لحاظ سے، ہر لیول پہ، ہر لمحہ، ہر چیز میں وہ آپ کا پرابلم سالور ہے، اپرچونٹیز دینے والا ہے، سکسیس دینے والا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ باتیں اتنی کلیشے کی طرح آج کل کا سماج لیتا ہے، کیوں؟ فیتھ کی کمی ہے، یقین ختم ہو گیا، تو تبھی آپ اپنی ریئل لائف میں میریکلز نہیں دیکھتے۔ جس دن آپ نے اپنے سارے دنیاوی اسباب کو چھوڑ کے فل توکل کر لیا، تو یہی زندگی، یہی لمحہ آپ کا میریکلز دکھانا شروع کر دے گا۔ یہ کوئی توکل یا تقوی نہیں ہوتا کہ جیب بھری ہوئی ہے اور کہیں اللہ رازق ہے۔ اصل توکل تقوی تبھی آپ کا ثابت ہوگا، آپ کی جیب خالی ہے اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ دنیا میں کوئی ایک بھی ذریعہ نہیں ہے جہاں سے پیسے مل سکتے ہیں یا آپ کا حل نکل سکتا ہے۔ اس وقت جو یقین کیا جائے گا وہ اصل میں آپ کا ہوگا ایمان، توکل، اور اس سچویشن میں ہی ایمان بڑھتا ہے۔ ایسی اگر آپ کے ساری دنیاوی اسباب بھی سامنے ہو، آپ کے ہیلپ کرنے والے لوگ بھی پاس ہو، آپ کا اللہ پہ توکل ہے، وہ آپ کا پریکٹیکلی توکل یا تقوی نہیں بن سکتا۔ آپ کو دنیا سے ڈی اٹیچ ہونا پڑے گا، ہر چیز سے ڈپینڈنس ختم کرنی پڑے گی، اور وہ جب مشکلات آتی ہیں، مشکل حالات آتی ہیں، تبھی وہ تقوی یا توکل بڑھتا ہے۔ اور یہ جو پریشانیاں، مصیبتیں آتی ہیں، یہ اس لیے نہیں آتی آپ سے اللہ نے کوئی بدلہ لینا ہے یا آپ کے برباد کرنا ہے، نو، یہ اپرچونٹیز ہوتی ہیں آپ کو اگلے لیولز پہ لے جانے کے لیے، آپ کا ایمان اور ہائر لیول پہ لے جانے کے لیے، آپ کو جنت الفردوس کے ڈیزرو کرنے والا بنانے کے لیے۔ تو اصل چیز ہے مائنڈ سیٹ یا پرسپیکٹو۔ ہم چیزوں کا پرسپیکٹو جب ٹھیک کر لیں گے، یعنی کہ ہماری سائیکالوجی پوری کی پوری تقوی بیسڈ اور توکل بیسڈ ہو، ٹریگر ہی اس سے ہو، اور فیتھ بیسڈ ہو، تو آپ کی موٹیویشن فیتھ بیسڈ ہو، تبھی جا کے یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی۔ آپ کی روح کی جو روشنی ہے وہ آپ کی پورے وجود کو برائٹ کر دے گی، آپ کا پریزنٹ، آپ کا مستقبل سب کلیئر ہوگا، آپ کو پورا سکون ہوگا، آپ اپنی راضی بہ رضا رہو گے۔ تو یہ سارا کام اسلام ہی آپ کو پرماننٹ سولوشنز دیتا ہے، اور اس کا پرماننٹ حل وہیں سے نکلے گا۔ یہ جو ہمیں آج کل سب سے بڑا خطرہ پڑا ہوا ہے، فیوچر انسیکیور کیا ہے؟ مرد ہے تو اس کا انسیکیور، یعنی کریئر مین کے پیسہ کمانا یا پیسہ خوشحال زندگی، اور عورت ہے تو اس کی، اگر وہ گھریلو عورت ہے تو اس کی شادی نہیں ہوئی بھی اگر، تو اس کا ہوگا کہ جیون ساتھی وغیرہ وغیرہ۔ اگر جیون ساتھی ہے، شادی شدہ ہے، تو اس کا آگے یا تو خاوند صحیح نہیں ہونا یا پھر اس کے بچوں کے ایشوز ہونے ہیں۔ تو یعنی اسی طرح کے میجورٹی خواتین و حضرات کے جو ہے مسائل یہ ہے، ان سب کا حل دین ہی میں ہے۔ لیکن آج کل کی دنیا میں ہم نے دین کو مذہب بنا دیا، ایک مذہبی رسومات تک رکھ دیا ہے، اور روحانی اینگل اور روحانی سائڈ دین کی اس میٹیریلسٹک دنیا میں ہم نے بالکل ہی زیرو کر دیا ہے۔ ایون ہم اس کو جہالت کے ساتھ اب ایکول کرتے ہیں آج کے دور میں۔ یعنی ماڈرن ہونے کا مطلب یہ ہے جو مذہبی رسومات یعنی مذہبی احکامات بھی ہوں تو اسے بھی توہمات میں ڈال دیتے ہیں، دوری کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے کیوں یہ میڈیا کی جو یلغار ہے، اور سیکولر یا ایتھیسٹ میڈیا، اس نے ہماری موجودہ جنریشنز کو اس بڑے لیول پہ یعنی کہ برین واش کر دیا ہے، تو ہماری اصل سے ڈسکنیکٹ کر دیا۔ تو یہ پریشانیاں تو آنی ہیں۔ آپ دنیا میں دیکھیں، سب سے زیادہ بڑی بیماری اس وقت آج کی دنیا میں ڈپریشن ہے۔ ایون چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہونا شروع ہو گیا، بچوں کو تو ہوتا ہی نہیں تھا۔ اس دنیا، اس میٹیریلسٹک دنیا، اس کے موجودہ نارمز نے کہاں پہنچا کے رکھ دیا ہے۔ تو دنیا ہو، آخرت ہو، یہ دور ہو، آخری جنریشن ہو، مینس کی قیامت کے وقت تک یا شروع سے، ہر دور میں اسلام ہی ایز اے دین سولوشن تھا۔ اسلام ہی میں کو جب ہم پریکٹس کریں گے تو ہمیں سولوشنز ملیں گے، ادروائز ہم یہ نیند نہ آنے کی وجہ سے دوائیاں کھا کے زندگی گزاریں گے۔ اس کے علاوہ سکون کے لیے نشہ آور چیزیں، ڈوپامائن بیس، یا تو ویڈیوز دیکھیں گے یا پھر دوائیاں کھائیں گے یا دوسری ڈرگز لیں گے، تو اس طرح چلے گا۔ لیکن پرماننٹ جس کو کنٹینٹمنٹ چاہیے، اسے پریکٹسنگ مسلم بننا ہی ہوگا۔ چلیں، یہ تو ٹھیک ہو گیا، آپ نے بتا دیا کہ توکل کریں اور اللہ پر یقین رکھیں، لیکن
اگر آپ نے ابھی یہ بات کیا ہے صبح اٹھتے ساتھ تو انسان اپنا توکل نہیں بنا سکتا، اس کے لیے کوئی تو اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ اسٹیپ 1 یہ ہو اور وہ ایزی اسٹیپ ہو کہ آہستہ آہستہ انسان اس توکل کی طرف بڑھے اور اس کو مضبوط کرنا شروع کر دے۔ تو اس کے لیے آپ بتائیں کہ کیسے ہم آہستہ آہستہ اپنا توکل جو ہے بڑھا سکتے ہیں یا اس کو مضبوط کر سکتے ہیں؟ سارے کام نا، ایون خیالات، توفیق، طاقت، ہر چیز اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ آپ نے صرف ارادہ کرنا ہے، آپ نے صرف نیت کرنی ہے اللہ کے ساتھ سنسیئر ہونے کی، اللہ پہ ڈپینڈ کرنے کی۔ باقی چلانے والا اللہ کی ذات ہے۔ آپ نے سمپلی جو فرائض بتائے گئے ہیں، لائک ڈیلی کی 5 نمازیں تو مسٹ ہیں، وہ کریں، اس کے بعد دعا کریں، اس کے علاوہ اور زیادہ اللہ کے قریب ہونا ہے تو تہجد ادا کرنا شروع کر دیں، اس ٹائم اللہ سے مانگا کریں۔ اس وقت تو اللہ پہلے آسمان پہ آیا ہوتا ہے، اور جب آپ اللہ کے ساتھ جڑیں گی اور اللہ پہ ڈپینڈ کریں گی اور اللہ کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کریں گی، میں آپ کو دعا سے شروع کروا رہا ہوں۔ اصل میں نماز تو فرض ہے نا، اللہ والی ہو اگر آپ، یا جو بھی شخص کلیم کرتا ہے وہ مسلمان ہے یا اللہ پہ توکل کرنا چاہتا ہے، اسے کم از کم دینی فرائض تو پورے کرنے چاہیے نا۔ تو آپ دعا نماز فرائض پورے کریں، ساتھ دعا کریں، ساتھ ذکر اذکار کرتی رہا کریں۔ ذکر اذکار سے نا آپ کی روح ہر وقت تازہ رہے گی۔ یہ ہماری جو روحیں کمزور یا ڈارک ہیں، جیسے میں پہلے بھی بتا رہا تھا، تو روح ڈارک جب ہوتی ہے تو ایک نا ہر انسانی بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک جن بھی پیدا ہوتا ہے، قارین اسے کہتے ہیں، اور وہ شیطانی نیٹ ورک کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جن ان کو نہیں گمراہ کرتا تھا اللہ کے حکم سے، لیکن ہم سب کا وہ اسی طاق میں بیٹھا ہوتا ہے۔ اس نے موقع دیکھنا ہے، تب اسے ایکسس زیادہ تب ملے گی، وہ طاقتور زیادہ صرف اسی وقت ہوگا جب ہمارے گناہ بڑھیں گے۔ جتنے ہم دین سے دور ہوں گے، گناہ بڑھیں گے، بے دینی زندگی گزاریں گے، وہ اسٹرانگ ہوتا جائے گا، اور اس نے ہم پہ حاوی ہونا ہے۔ ہماری موٹیویشن بھی بار بار توڑے گا اور ہمارا توکل بھی نہیں بننے دے گا۔ خواہش یا امیجنیشن میں تو بہت اچھا ہوگا، اللہ سے کنیکٹیوٹی یہ وہ، لیکن ہم عمل نہیں کر پائیں گے۔ جب ارادہ کریں گے، ارادہ ٹوٹ جائے گا، آپ بھول جائیں گی وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کو کمزور کرنے یا شیطانی طاقتوں کو کمزور کرنے یا دل اپنی روح کے جو سینٹرز ہے ان کے پورٹلز کو لاک لگانے یا بند کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ جو فرائض ہیں، شرعی فرائض، ان کو پورا کیا جائے گا۔ جیسے آپ ایک خاتون ہے، پردے کا حکم ہے، نامحرم سے، آج کل تو کیجول ہو گیا نا، نامحرم غیر شادی شدہ جوڑوں کی آپس میں دوستیاں ہر لیول تک، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو گناہ ہر لمحہ ہو رہا ہے۔ تو ان طرح کے گناہوں سے جتنا بچیں گی اتنی روحانی طور پہ اسٹرانگ ہوں گی، لائٹ زیادہ برائٹ ہونا شروع ہو جائے گی، اور آپ فرشتوں کی کسٹڈی میں آ جائیں گی، مینس کہ فرشتے آپ کی حفاظت کریں گے۔ تو جب وہ فرشتے حفاظت کریں گے تو یہ جنات یا جو انسین ورلڈ ہے اور جو شیطانی یا نیگیٹو انرجیز یا شیطانی طاقتیں ہیں، ان کا کنٹرول آپ سے دور ہو جائے گا۔ جب آپ سے دور ہوگا، دوسری چیز آپ کی نیچرل آئیڈینٹی، آپ کی روح کے اندر نا بائی برتھ یہ سمجھے کوڈنگ ہوئی ہوئی ہے آپ کا، یعنی کہ کوڈنگ سے مراد کہ ہر انسان اب اللہ کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ تو شاید سننا ہی ہو آپ نے، اللہ کی فطرت کیا ہے؟ یقین ہے، یہ ساری چیزیں جو اچھی اچھی جتنی آپ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں، یہ آپ کی روح کی بیسک نیچر ہے۔ آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا، نہ توکل کرنا ہے، نہ پازیٹیو ہونا ہے، کچھ بھی نہیں۔ آپ نے بس اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ دوسری سائڈ آپ کی بائی ڈیفالٹ سیٹنگ ہوئی ہوئی ہے آپ کی روح میں، اور روح جب اپنی اصل روشنی کے ساتھ بیدار ہوگی تو اس نے آپ کے خیالات سارے، جس میں سائیکولوجی آتی ہے، آپ کے جذبات سارے، جس میں آپ کے ایموشنز، یہ ان دونوں دنیا کو نا کنٹرول کر لینا، اس کو آپریٹ کرنا ہے رائٹ وے میں، رائٹ ڈائریکشن پہ، رائٹ طریقے سے۔ پھر آپ کو نہ نیگیٹو خیال تنگ کرے گا، نہ نیگیٹو جذبہ کوئی تنگ کرے گا، نہ آپ مایوس ہوں گی، اور بلکہ دوسری چیز خود شروع ہوگی۔ جب نیگیٹو خیال آ رہا ہوگا، ریپلیسمنٹ میں پازیٹیو خیال خود آئے گا، سوچنا نہیں پڑے گا، خود آئے گا۔ مینس کہ جہاں ہمت ٹوٹی ہوگی وہاں ہمت پیدا کرنے والے خیالات اور طاقت اور توفیق خود آنا شروع ہوگی۔ تو اللہ صرف اپنے ساتھ چلنے والوں کی مدد کرتا ہے۔ باقی اس نے کائنات بنا دی ہے، اس کے یونیورسل لاز بنا دیے ہیں، اس کے مطابق جو محنت کرے گا وہ پائے گا، چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، یا دہریہ ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اللہ اپنے دین پہ چلنے والوں کی مدد کرتا ہے۔ آپ کو اللہ سے اسپیشل قسم کی فیورز چاہیے، جسے میریکلز کہتے ہیں، آسانیاں، تو آپ کو یہ شرعی ایک فرائض کو سر انجام دینا ہوگا اخلاص کے ساتھ۔ اس کو رسوم رواج کے طور پہ یا
وہ سپرسٹیشن کے طور پہ نہیں کرنا اصل میں. اب نماز اگر آپ پڑھ رہی ہیں تو نماز صرف پڑھنی نہیں ہے, نماز قائم کرنی ہے. اور نماز میں ایسی ہے کہ آپ پڑھتے ہوئے فیل کریں آپ اللہ کو دیکھ رہی ہیں, یہ نہیں ہو سکتا تو آپ کم از کم یہ تو فیل کر سکتی ہیں نا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. تو آپ ٹائم اینڈ اسپیس سے باہر نکل جائیں. یہ نہیں ہے کہ دماغ میں خیالات آپ کی روٹین کی ایکٹیویٹیز کے چاہ رہے ہیں اور زبان سے رٹا لگایا ہوا ہے عربی کے جملے جو نماز میں پڑھے جاتے ہیں اس طرح والی نہیں, جس میں یعنی کہ روح کو انوالو کر کے نماز پڑھنی ہے, صرف جسم کی نماز نہیں کرنی کہ جسمانی ایکسرسائز. تو آپ دیکھیں گی اس کے روحانی آپ کی اس میں مادی دنیا میں روحانی جو برکات آنی ہے, برکت, یہ جو برکت کا لفظ ہے نا یہ آج کل بالکل ہی ختم ہو گیا ہے. برکت کچھ اور چیز ہوتی ہے. یہ ایکسپیرینس کرنے کے لیے آپ کو ڈیپلی روحانی لیول پہ ہی کنیکٹ ہونا ہوگا اللہ سے. اس کے بعد آپ اللہ کے فضل کی بھی مستحق ہوں گی, آپ کی زندگی بھی آسان ہوگی. مشکلات میں اگر ڈالتا ہے اللہ تو نکالنے والا بھی اللہ ہی ہے. تو سہارا ہمارے پاس اس زمین میں اس کائنات میں کسی اس سے پہلے عالم ارواح یا آگے بھی ہمیشہ کی زندگی کا اللہ ہی ہے. تو اللہ والے پراپر بن جائیں, کیونکہ تھوڑی سی زندگی ہے, اس میں کبھی نہ کبھی اچانک ختم ہو ہی جانا ہے. آج کل تو ینگ عمر لوگوں کی زیادہ جلدی ختم ہو جاتی ہے. تو آج کل جیسے اسٹیٹسٹکس آ رہے ہیں تو کیا پتا کب رک جائے, ختم ہو جائے. اس کے بعد آگے کی ساری زندگی اسی زندگی پہ ڈپینڈ کرتی ہے. تو آخرت کے بغیر اللہ کے خوف کے بغیر, یا کچھ لوگوں کو اللہ کا خوف ٹریگر کرتا ہے, کچھ کو اللہ سے محبت ٹریگر کرتی ہے. جو بھی ایمان ہے ہی امید اور خوف کے درمیان کی چیز. آخرت کو سامنے رکھیں گی, آخرت سے ساری چیزیں ریورس انجینئرنگ کریں گی, آٹومیٹک فیتھ بھی صحیح ڈیولپ ہو جانا ہے, تقوی بھی ڈیولپ ہو جانا ہے, شرعی احکامات خوشی سے یعنی کہ اڈاپٹ کرنا یا ان کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا آسان ہو جانا ہے. تو ہر چیز کو آخرہ سینٹرک رکھیں, آخرہ سے ریورس انجینئرنگ کرے, تبھی جا کے یہ ممکن ہوگا. اگر دل میں خواہشیں رکھی ہوئی ہیں دنیاوی, ہر طرح کی, عورت اور مرد دونوں کی الگ طرح کی ہوتی ہیں, لیکن الٹیمیٹلی دیکھا جائے دنیا ہی کی ہے نا. تو اس دنیا کی کا جو حقیر پن ہے جب تک وہ سامنے واضح نہیں ہوگا تو دل کی سے محبت نہیں نکل سکتی. جب تک دل میں دنیا کی محبت رہے گی, دنیا سے مراد ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں, بچے بھی ہو سکتے ہیں, یا یہ ہسبینڈ ہو گیا, یا کار, گاڑی, گھر, پیسہ, کچھ بھی دنیا کے اندر ہے, تو اللہ کو وہ مقام نہیں مل سکتا. آپ کو اپنے دل کو پورا پاک صاف کرنا ہوگا تاکہ اللہ آ کے اس میں رہے. اگر دل آلودہ ہے اس حقیر دنیا سے, جس کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے, تو پھر نہیں, روح کی آپ ساری جو پوشیدہ طاقتیں ہیں یا سولوشنز آپ وہ نہیں یعنی وہ آپ کے سامنے ظاہر ہو سکتے, یا ان کو آپ عملی زندگی میں نہیں لا سکتی. روحانی طاقتوں کو بیدار کرنے کے لیے بہت ضروری ہے اللہ سے کنیکٹ ہونا, شریعہ کے پابند ہونا. شریعہ سے مراد مذہب والی شریعہ نہیں کہہ رہا, جو آج کل کے میجورٹی جو فرقے یا یہ ہیں مولانا حضرات, وہ صرف یہ ہوتا ہے نا نماز روزہ زکوٰۃ تک رکھا ہوا ہے, یا جنازہ ہو گیا, یا عیدین ہوگی, یہ سب تو مذہب کی چیزیں. دین آپ کے زندگی کا ایک ایک لمحہ اس میں ہوتا ہے. تو آپ کا سب سے شارٹ کٹ یہ تو ہر وقت اپنی زبان کو تر رکھیں اللہ کے ذکر سے. اللہ کا ذکر جتنا زیادہ ہوگا آپ کی روح کی کلینزنگ ہوتی رہے گی, آپ کی روح زندہ رہے گی, آپ کی روح کنیکٹڈ رہے گی. یہ ایسی ہے جیسے ابھی آپ نے موبائل پہ کسی سے کال کنیکٹ کی تو ادھر کال کنیکٹ ہوگی اور آپ دونوں کی کمیونیکیشن شروع ہوگی. اسی طرح یہ عبادات یا اذکار ہیں, جیسی آپ ان کو اپنی زبان سے یا اپنے جسم کے یعنی نماز کے لیے جسم کی حرکات کو استعمال کرتی ہیں, خاص طرح کے جو نماز کا طریقہ بتایا گیا تو یا ذکر اذکار, تو آٹومیٹکلی روحانی ورلڈ یا اللہ سے کنیکٹ ہو جاتا ہے ہمارا یہ جو اینٹینا ہوتا ہے. تو آپ پھر اکیلی نہیں فیل کرتی خود کو, پوری کائنات آپ سے ہٹ بھی جائے, آپ ہر وقت اللہ سے جڑی ہیں اور اللہ کافی ہو جاتا ہے. آپ کی اندر جو روح کی پیاس ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے, اور کنٹینٹمنٹ جسے کہتے ہیں. خوشی اور چیز ہے, کنٹینٹمنٹ اور چیز ہے. کنٹینٹمنٹ تو آپ کے پاس سب کچھ کھو چکی ہوں تب بھی آپ کا سکون سب کچھ پانے سے زیادہ ہوگا. کنٹینٹمنٹ وہ پر یہ آتی صرف روحانی لیول پہ ہے اور آتی اللہ کی طرف سے ہے. تو بس اذکار شروع کر دیں. ذکر کرنے کے لیے تو کوئی وضو کرنے کی بھی نہیں ضرورت, اور کچھ نماز تو یقیناً کرتی ہی ہیں. تو ذکر اذکار, ایک استغفار بڑھائیں. استغفار ہر لمحہ ہر شخص ہی گناہ کوئی نہ کوئی کر رہا ہوتا ہے. گناہ اس کبیرہ صغیرہ ہر طرح کے, کبیرہ نہیں کر رہے تو صغیرہ ہو ہی رہی ہیں, آج کل کے فتنوں کے دور میں ہو ہی جاتی ہے. تو ہر لمحہ روح کو
کلینزنگ کے لیے استغفار ضروری ہے، اپنی آپ کو توبہ اور استغفار، استغفار اور چیز ہے، توبہ اور چیز ہے۔ استغفار تو یہ ہے کہ معافی مانگ لی، گناہ ہو گیا۔ توبہ یہ ہوتی ہے کہ پھر کہ آپ نے عہد یہ بھی کرنا ہے آئندہ کے بعد ریپیٹ نہیں ہوگا۔ الدو انسان کمزور ہے، ہو بھی سکتا ہے، لیکن نیت میں یہ لازمی کہ اب نہیں گناہ کرنا، اب نہیں کرنا۔ بے شک ہزار نہیں کروڑ بار ٹوٹے، نیت ہو جائے، پر اللہ کے سے جتنی بار رجوع کریں گے اللہ راضی ہو جاتا ہے، لیکن نیت میں یہ نہیں رکھنا کہ گناہ کرنے سے پہلے ذہن میں ہو کے بعد میں معافی مانگ لیں گے اللہ سے، ابھی چلو کر لیتے ہیں۔ نہیں، آپ کو اللہ کے ساتھ مخلص ہونا پڑے گا، تب جا کر یہ مسائل حل ہوں گے۔ اور یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ ڈپریشن ہو جاتا ہے یا فیوچر انسیکیور، یہ ایک لحاظ سے رحمت بھی دیکھیں، رحمت ایسے کہ اس کے ذریعے آپ کی باڈی، آپ کی روح آپ کو الارم دے رہی ہے کہ آپ کی ڈائریکشن الٹ ہوئی ہے، مینس کہ آپ اللہ سے ڈسکنیکٹ ہوئے ہو، تو آٹومیٹکلی جو اللہ سے ہٹتا ہے اللہ اس کے اوپر شیطان خود ہی ایک مسلط کر دیتا ہے، پھر آپ شیطان کے قبضے میں آگے، پھر وہ شیطان آپ کو، اس کا کام یہ ہے انسانوں کو گمراہ کرنا، اس کو مایوس کرنا، اور اس کی ایکسٹریم سٹیج یہ آپ کو سوسائڈ لیول تک لے جایا جائے۔ یہی ہوتا ہے ایکسٹریم، جن کو ڈپریشن ہو جاتے ہیں، فلی پیسیمسٹ ہوتے ہیں، زندگی کے ہر معاملے سے مایوس ہوتے ہیں، وہ اینڈ ریزلٹ یہی نکالتے ہیں کہ آپ اپنی لائف ختم کر دو۔ کیوں؟ ان سے برداشت نہیں ہو رہا ہوتا، ایون نشے بھی کرتے ہیں، نشے بھی بے اثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اتنے ڈیپ لیول پہ جا کے آپ شیطان کے شکنجے میں آتے ہو۔ تو یہ پاکستانی معاشرے یا مسلم معاشرے میں کم از کم اتنا زیادہ سوسائڈ ریشو اس لیے نہیں ہے، یہاں پہ ایک ماں باپ کی دعائیں بھی ہوتی ہیں جو بچا رہی ہوتی ہیں، کچھ نیک اعمال، کچھ اور، یعنی کہ مسلم سوسائٹی ہے چاہے جیسی بھی ہے، چاہے گنہگار جتنی بھی ہیں، دعاؤں کا بھی ایک سرکل ہے، روحانی اور بھی چیزیں ہیں، کچھ نیک لوگوں کی بھی دعائیں ہوتی ہیں جو معاشرے کو اور ملک کو، ممالک یا خاص ایریے کو پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہیں، اور بہت سے فیکٹر ہوتے ہیں، آپ کی گڈ لک بھی ہوتی ہے کہ آپ بچ جاتے ہو۔ تو لیکن آپ ایک غیر مسلم ورڈز کے اسٹیٹسٹکس نکال کے دیکھیں، وہاں پہ سوسائڈ ریشو دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں۔ اب سوئٹزرلینڈ جیسے کتنے دنیا کے خوبصورت ترین ممالک میں آتا ہے، وہاں جا کے سوسائڈ دیکھیں، وہاں پہ تو شاید لیگلائز بھی ہوا ہے، لوگ اپنی مرضی سے مرنا چاہیں تو لیگلی اپنے آپ کو مار سکتے ہیں۔ تو ہر چیز کا جواب آپ کو ملے گا اللہ سے ہی۔ یہ انسانی مشین بنائی ہے اللہ نے، یہ کائنات بھی اللہ نے بنائی ہے، اس کے اندر یہ فتنے بھی اللہ نے ہی بنائے ہیں، اور روحانی سکون کی چیزیں بھی اللہ نے ہی رکھی ہیں، پلس کتاب جو مینول ہے ہم سب کا، اس کا قرآن پاک، وہ بھی اللہ ہی نے لکھا ہے۔ تو ہمارا جو سکون ہے اللہ نے قرآن میں لکھ دیا ہے کہ اس کے ذکر سے ہی ہے۔ تو ذکر میں یہ نہیں ہے کہ صرف تسبیحات پکڑ کے شروع ہو جو، آپ کی زندگی کا ہر عمل ذکر ہوتا ہے، کیسے؟ جب وہ اللہ سے لنک ہو، مینس کہ ابھی آپ نے کچھ بھی فیصلہ کرنا ہے، ابھی مینس کہ ماں باپ کے ساتھ آپ اچھے طریقے سے پیش آئیں تو اللہ کا ذکر ہی ہو رہا ہے کہ اللہ کا حکم ہے آپ تب کر رہی ہیں، ادروائز آپ ان سے بدتمیزی بھی کر سکتی ہیں، پر وہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ تو یعنی کہ وہاں پہ آپ نے اگر اس خیال کو سامنے رکھا کہ رسپیکٹ کرنی ہے، اللہ کا حکم ہے، تو آپ اللہ کے ذکر میں ہیں۔ آپ ٹی وی ہے آپ کے سامنے یا موبائل ہے، اس کے اندر غلط ایپس بھی ہیں، ویب سائٹس بھی ہیں، اور صحیح بھی کھلتی ہیں، اسلامی اور دوسری بھی۔ تو جب آپ اس کا صحیح یوز کریں گی، آپ اللہ کے ذکر میں آپ بھی ہیں۔ کیوں؟ آپ اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو جائز پرپس کے لیے جائز طریقے سے یوز کر رہی ہیں، تو مینس کہ آپ اللہ کا ذکر اس عملی طور پہ ایسے بھی کر رہی ہیں، زبان سے بھی کرنا ہے، عملاً بھی کرنا ہے، ہر لمحہ، ہر احساس، ہر خیال میں، یعنی ذکر کو براڈر وے میں سمجھیں۔ ذکر ہر چیز ہے، شریعت نے زندگی کے ایک ایک پہلو کے حوالے سے احکامات دیے ہوئے ہیں، ایسی ایسے زندگی گزارنی ہے، وہ عملی زندگی ذکر ہے۔ اب لائک آپ نے باہر ممالک میں لیو ان ریلیشن شپ لیگلائزڈ ہے، مینس کے بغیر نکاح کے رہ سکتے ہیں۔ اب آپ ایز اے مسلم نکاح کر کے کسی کے ساتھ رہنا شروع کرتی ہیں، تو آپ اللہ کے ذکر میں آپ نے ایک حلال ریلیشن شپ کو اپنایا ہے، تو یہ بھی ایک ذکر ہی ہوگا۔ اور اس میں بھی اگر ایک خاوند ہے وہ بیوی بچوں پہ جو خرچ کرے گا وہ صدقہ میں آتا ہے۔ تو ذکر اتنا اسلام نے اتنا آسان کر دیا ہے اور ریلیف دیا ہے، اللہ اپنے لیے تو کچھ مانگ ہی نہیں رہا، گھوم پھر کے اللہ نے جتنے احکامات دیے ہیں اس پہ عمل کرو، اس سے یا تو آپ کی زندگی یا آپ سے جڑے ہوئے لوگوں کی زندگی یا معاشرے کو ہی فائدہ ہو رہا ہے، اللہ کو کیا ہم نے دینا ہے اس کامل ہستی کو۔ اصل میں گھوم پھر کے ہم اپنے ہی فائدے کے لیے کر رہے ہیں جو بھی۔ تو یعنی کہ اس دینی شرعی احکامات کو بوجھ نہیں سمجھنا جو اللہ نے ہمیں ہمارے اوپر انبیاء کے ذریعے ہمیں بتائے ہیں کہ ان پہ عمل کرنا ہے۔